السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محترم ناظرین، آج کی اس اہم نشست میں جو بات آپ لوگوں کے علم میں لانی ہے وہ یہ کہ صحابہ اکرام کی رحمت صحابہ، یہ بات کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے کہ روئے زمین پر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد اگر کوئی سب سے مقدس، معزز، مکرم ہستیاں ہیں تو صحابہ اکرام ہیں۔ اور صحابہ اکرام ہو بھی کیوں نہ مقدس ہستیاں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے دیکھا ہے، یعنی بلا واسطہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا ہے۔ اور قرآن مجید کا جب نزول ہوا کرتا تھا تو یہ لوگ بالمشاہدہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کے آنکھوں کے سامنے قرآن مجید کا نزول ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اگر صرف ایک کہتا کہ یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے تو یہ ان کے حق میں کوئی بڑی بات نہ ہوتی۔ ورضوا عنہ یعنی رضی اللہ عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہوگا، تو گویا پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ جہاں اللہ رب العالمین سے راضی تھے، یعنی اس کی دی ہوئی چیزوں پر یہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی تھے، دین اسلام کے حق میں یہ لوگ راضی تھے، تو اللہ رب العالمین بھی ان سے راضی ہو گیا۔ محترم حضرات، اگر ہم صحابہ اکرام کے درمیان پائے جانے والی رحمتوں کا تذکرہ کریں، اگر ہم صحابہ اکرام کے درمیان پائے جانے والی رحمتوں کا اور ان کے آپسی معاملات کا، ان کے درمیان پائے جانے والی الفت کا، مودت کا، محبت کا ہم تذکرہ کریں تو ہر ایک صحابی کا بڑا وسیع تذکرہ ہوتا، بڑا مفصل موضوع ہو جائے گا، لیکن بس دو چیزیں آپ کی آج کی اس نشست میں بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز ایک کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کا جب تعارف کروایا تو ایک چیز کہا کہ صحابہ اکرام کفار کے حق میں انتہائی سخت ہیں، اور جب صحابہ اکرام کے آپسی تعلق کا تذکرہ کیا تو کہا کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا محمد رسول اللہ، کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد کہا والذین معہ، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ اکرام، ان کے متعلق کہا اشداء علی الکفار، یہ لوگ کفار کے حق میں، کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ایمان کا معیار بتایا گیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ منافقین، یہ کفار و مشرکین اسی طرح ایمان لائیں جس طرح آپ لوگوں نے ایمان لایا ہے، یعنی صحابہ اکرام نے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ یقیناً کامیاب ہونے والے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری امت کے حق میں اگر کوئی سب سے زیادہ رحم دل ہے تو حضرت ابو بکر ہیں، یعنی امت کے حق میں سب سے مہربان انسان اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ، اور اللہ رب العالمین کے معاملات میں اگر کوئی سب سے سخت ہیں تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، اور حیا کے اعتبار سے حیا کا اگر کوئی سب سے زیادہ پیکر ہے تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلَ، اور حلال و حرام کی معرفت اگر کسی صحابی کو سب سے زیادہ ہے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَفْرَدُهُمْ زید بن ثابت، اور فرائض کا اگر کسی کو سب سے زیادہ علم ہے تو وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے۔ وَأَقْرَأُهُمْ ابی، اور قرآن مجید کا اگر کسی تفسیر کا اللہ رب العالمین کی مراد کا اگر کسی کو سب سے زیادہ علم ہے تو ابی بن کعب کو ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے۔ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن الجراح، اور اس امت کا امین اگر کوئی ہے تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ صحابہ اکرام کی آپس میں الفت و مودت و محبت کافی وسیع و عدید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے تعارف میں کہا کہ رحماء بینہم، آپس میں یہ رحم کرنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں کہا تھا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو لوگ رحم کرنے والے ہیں ان پر رحمان یعنی اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے، لہذا تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کے درمیان پائے جانے والی الفت و محبت اور مودت کو اور ان کے درمیان پائے جانے والی رحم دلی کو سمجھیں، ان کو جانیں اور انہی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آمین۔